آج دوپہر کو میرے بہنوئی بہن ان کے بچے آئے ہوئے تھے، فیملی آئی ہوئی تھی، تو میں نے ان کو رزق کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت سا عمل دیا ہے۔ تو یہ سوال بھی آگے ہے، مالی تنگ دستی کا کوئی عمل کیا جائے، تو جو بہن کو دیا ہے وہی آپ کو دے رہا ہوں، اور بڑا خوبصورت عمل ہے اور ایسا مجرب عمل ہے کہ جو بھی یہ عمل کرتا ہے اللہ دنوں میں اس کو ککھ پتی سے لکھ پتی، لکھ پتی سے کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رزق کی کشادگی، فراوانی اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ طیب رزق، حلال رزق جو ہے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ پہلی بات شاید مجھے پہلے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ اب میں امت کی جو نبض ہے وہ سمجھتا جا رہا ہوں، تو اب مجھے پہلے بولنا پڑتا ہے کہ وہ تمام حضرات جو مختلف وظائف کر رہے ہیں، جو عمل میں بتا رہا ہوں ان وظائف کے ساتھ میرے بتائے ہوئے عمل کا کوئی نفع نہیں ہوگا، اس لیے میرے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام نہیں کرے اور نہ ہی اپنا اعتقاد خراب کرے۔ تو یہ بات میں نے پہلے اس لیے کہہ دی ہے کیوں اس وقت اللہ والوں لوگوں کا، خاص طور پہ عورتوں کا یقین بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے کام کس سے بنیں گے؟ وظائف سے۔ تو ایک عورت 15 وظیفے کر رہی ہے، تو جب اتنے وظائف کریں گے وہ تو خود مریضہ ہے، رجت کی مریض ہے، اس کا وظیفہ تو اثر ہی نہیں کرے گا، وہ چاہے جون سا بھی کرے۔ تو اس لیے میں نے کھل کے بتا دیا ہے کہ اگر یہ عمل رزق کے لیے کرنا ہے تو پھر کوئی عمل نہیں کریں گے، محض آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر 7 ہفتوں میں اللہ رزق کے دروازے نہ کھولے، میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ ایسا بابرکت یہ عمل ہے، صرف یہ کہ کرنے والا جسے کہ اور ہے بھی اتنا آسان ہے کہ وضو بغیر وضو، پاکی ناپاکی ہر حال میں آپ نے کرنا ہے، کوئی قید بھی نہیں ہے۔ تو پھر بھی انسان رب کی رحمت کو لوٹ نہ سکے تو یہ بد نصیبی ہے۔ تو جو اس میں احتیاط ہے وہ میں نے پہلے بتا دی کہ اس کو تڑکا نہیں لگانا، یہ تیز مرچ، کالی مرچ، لیمو، تیز پیاز، کالی مرچ، مسالہ، شان والا مسالہ، کوئی چیز نہیں ڈالنی، نہیں، ٹھیک ہو ڈن ہو گیا جی۔ کہتے جی کوئی چیز نہیں ڈالنی، اللہ کہہ رہی ہے سوشل میڈیا والوں کو بھی یہ بات آ جائے، ایسے ہی وہ بھی مسلمان ہو جائیں کہ کوئی چیز نہیں ڈالنی، خالص کا اپنا ہی مزہ ہے، خالص کا اپنا ہی مزہ ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو اور قرآن مجید کی جتنا اللہ توفیق دیتا ہے تلاوت کرو، اس کے بعد یہ ایک عمل کرو، بس ٹھنڈی ٹھنڈی زندگی بسر کرو۔ وظائف پڑھ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اجاڑو نہیں، ہر وقت ٹینشن میں، گھر میں لڑائیاں، مصیبتیں، بیماریاں آئیں گی۔ یہ جو عمل بتا رہا ہوں یہ کیا ہے؟ اگر تو پہلے اعمال کیے ہوئے ہیں تو اب آپ کی باتیں سن کے ذہن بن جاتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو پھر کیا ہے؟ سوال فوراً آئے گا، حضرت صاحب جو پہلے پھر کیے ہوں ان کا کیا کرنا ہے؟ بھائی پہلے کیے ہوئے ہیں وہ سارے بند، صبح 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھو اور حسب توفیق صدقہ کرو، اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ جو میں نے غلطی سے وظائف شروع کیے ہوئے تھے جانے انجانے میں، یا اللہ ان کے کسی بھی منفی اثر سے مجھے محفوظ فرما، میری آل اولاد، میرے کاروبار کو محفوظ فرما، باقی اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ حفاظت فرمائے گا، اور آئندہ کے لیے توبہ ہوگی، آئندہ پھر آپ نے یہی عمل کرنا ہے، اسی سے سارے کام بنیں گے۔ عمل میں بتا رہا ہوں رزق کے لیے سارے کام اس سے بنیں گے، سارے کام اس سے بنیں گے، سارے کام اس سے بنیں گے، رشتے بھی اس سے ہوں گے، کاروبار بھی اس سے کھلے گا، صحت بھی اس سے کھلے گی۔ پھر میں دلیل دوں گا، انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی کہ میں اتنا دعویٰ کیوں کر رہا ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ صبح کا وقت رکھ لیں، رات کا وقت رکھ لیں، دوپہر کا وقت رکھ لیں، عشاء کے بعد کا وقت رکھ لیں، سونے سے پہلے کا وقت رکھ لیں، جو آپ کو آسانی، لیکن کوشش کیا کریں؟ ایک وقت آپ کے اوپر ہے۔ کرنا کیا ہے؟ آپ پڑھیں گے الصلاۃ والسلام، آگے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، میں اس لیے سن رہا تھا کیونکہ سوشل میڈیا والے بھی یہی آگے بولیں گے، میں اس لیے سن رہا تھا کہ یہ میں یہاں پہ آپ کی کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں بولوں گا کہ الصلاۃ والسلام تو آپ کے آگے فوراً منہ سے نکلے گا علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رحمت ہو، رحمت اور سلامتی ہو اللہ کے رسول پر، یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ۔ کیوں قاری مرتضی صاحب ٹھنڈا ٹھار وظیفہ ہے کہ نہیں ہے؟
جو رجت کے مریض مرے ہوئے ہیں اللہ اس عمل کی برکت سے رجت بھی دور عطا فرما دے گا، بدنی بیماریاں وہ بھی دور ہو جائے گی، مالی تنگ دستی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، جادو ہے تو وہ بھی ٹوٹے گا۔ اب دیکھو میں نے کتنے دعوے کیے ہیں نا، اب میں دلیل دیتا ہوں تاکہ کسی کو بدگمانی نہ ہو کہ میں منبر رسول پہ وظیفے بیچ رہا ہوں، میں کو وظیفے بیچ رہا ہوں کہ بھائی میرے کو رسالہ بکتا ہے۔ ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، ٹھیک ہے، ترمذی شریف، مسلم شریف، یہ 4 حوالے میں نے دیے ہیں جو میرے ذہن میں ابھی آئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تنگی میں آسانی والے راستے نکال کے دکھائے گا، اور غم اور رنج یعنی غم یا رنج پریشانیوں میں سے اس کو نکالے گا، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ بیماری غم نہیں ہے، غم ہے نا، تنگ دستی غم نہیں ہے، بہن بھائی لڑتے ہیں بدتفاقی ہے یہ غم نہیں ہے، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں غم نہیں ہے، اجڑ کے آ کے بیٹھی ہیں، لڑ کے آ کے بیٹھی ہیں یہ غم نہیں ہے، اولاد نافرمان ہے یہ غم نہیں ہے، میاں قابو میں نہیں ہے باہر عورتوں میں منہ مارتا ہے تو یہ غم نہیں ہے۔ تو میں اس لیے دعوے کر رہا تھا بار بار کہ اللہ وہ ایسا میٹھا ٹھنڈا ٹھار منٹھار عمل بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کسی عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ سب سے بڑا زمانے کا بے وقوف ہوگا جو تڑکا لگائے گا، ٹانکا لگانے کی کوشش کرے، اس کی بدبختی کے دن آئے ہوئے ہیں۔ اس عمل کے ہوتے، درود پاک کے ہوتے ہوئے، استغفار کے ہوتے ہوئے کسی وظیفے کو کرنا تمام وظائف کی بھی توہین ہے اور اس وظیفے کی بھی توہین ہے۔ کتنی بار میں کہتا ہوں کہ درود پڑھنا اللہ کی سنت ہے، استغفار کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو 2 سنتوں کو چھوڑ کے تو نفل کی طرف آ رہا ہے، تیرے سے بڑا بھی کوئی بے وقوف ہے کہ میرے پیر نے بتایا ہے، فلاں کے رسالے میں آیا ہے، فلاں کے چینل پہ آیا ہے۔ میں تجھے نبی کی سنت بتا رہا ہوں، اللہ کی سنت بتا رہا ہوں، میں تجھے سنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں، تو بھاگ بھاگ کے نفل کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ نے وہ عمل جو تواتر کے ساتھ ہو، سنت ہو بظاہر، لیکن اس کی جو صحت ہے، اس کا جو درجہ ہے وہ واجب کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے علماء یہ جو داڑھی ہے یہ سنت ہے، کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن بعض ائمہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت چلی آ رہی۔ اسی طرح استغفار کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے استغفار کرنا بھی واجب کے درجے کو پہنچتا ہے۔ اب شریعت کا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔ جس طرح داڑھی کو ہم واجب کہتے نہیں ہیں، لیکن یہ صحت کے حوالے سے یا درجے کے حوالے سے، مقام کے حوالے سے، ثواب کے حوالے سے یہ واجب کے قریب قریب ہے یا واجب ہے، لیکن کہتے نہیں، کہتے ہم سنتی ہیں۔ بے نہیں، یہ جو استغفار کرنا ہے یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کی جو صحت ہے، اس کا درجہ ہے یا اس کا مقام ہے وہ واجب کے قریب قریب ہے یا واجب ہے، لیکن کہتے ہیں ہم اس کو کیا ہے؟ سنت۔ صرف 313 بار پڑھ کے یہ سوچو اور اللہ سے دعا کر کے سوچو کہ یا اللہ مجھے سمجھ آئی تو اللہ رب العزت مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی یہ والا درود پاک یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں جو سوشل میڈیا پہ سنیں جن کی یہ ضرورت ہے ان کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی یہ ضرورت نہیں ہے، کوئی تنگ دستی پریشانی نہیں ہے، میں ان سے بھی کہوں گا کہ کبھی فقیر کا یہ کلیہ آزما کے تو دیکھو۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہوا ہے، بچے دیے ہوئے ہیں، صحت دی ہوئی ہے، آپ کا وظیفہ ضرورت نہیں ہے۔ جو اگلی باتیں میں نے کہی ہیں ان کے لیے آزما کے دیکھ لو، ان کے لیے آزما کے دیکھ لو۔ اور اگر میرے بارے میں نہیں جاننا، کسی کے بارے میں بھی جاننا ہے، صرف 313 بار پڑھ کے یہ سوچو اور اللہ سے دعا کر کے سوچو کہ یا اللہ مجھے خواب میں دکھا دے کہ فاروق بلوچ کیسا ہے۔ اللہ دکھا دے گا، اللہ دکھا دے گا۔ تم اس کام کے لیے بھی پڑھ لو، پڑھو صحیح، اس فیض سے محروم نہیں رہو۔ 313 بار روزانہ ایک وقت کا تعین کر کے، باقی سارا دن کھلا پڑھو، 1.25 لاکھ کی نیت کر کے پڑھو، 10 لاکھ کی نیت کر کے پڑھو، 25 لاکھ کی نیت کر کے پڑھو، 1.25 کروڑ کی نیت کر کے پڑھو، وہ آپ کے اوپر ہے، جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا۔ میں ترغیب اس لیے زیادہ نہیں دے رہا، میں یہ چاہ رہا ہوں 313 کا پہلے ٹانکا لگے، آپ ہمارے ساتھ جڑے۔ جب 313 آپ کچھ دن پڑھیں گے، جو سوز آپ کو ملے گا، جو کیف آپ کو ملے گا، جو روحانیت ملے گی، جو جذب آپ کے اوپر ہوگا، جو مٹھاس آپ کو ملے گی، پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے نہ کہنا پڑے کہ 1.25 کروڑ پڑھو، آپ خود کمنٹ سیکشن میں آ کے کہو حضرت صاحب میں 1.25 کروڑ پڑھا ہے۔ مزہ یہ ہے،
اس لیے میں پہلے ترغیب دینے لگا تھا، پھر میں نے اپنے آپ کو روک لیا کہ نہیں یار غلط ترغیب، اتنی بات میں نے کر کے کھل کے کر دی ہے، سوشل میڈیا کا فتنے کا دور ہے، اتنا میں نے کھل کے بتا بھی دیا ہے، تو پھر بھی میں نے مانگ کے لیا تو کیا لیا؟ پہلے آپ 313 پڑھو، کھلا پڑھو، جب آپ کو معلوم ہو کہ یہ خزانہ کیا میں نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے تو پھر کملی چینل پہ آپ نے آنا ہے۔ اجتماعی عمل جو درود پاک کا ہمارا 1 خرب کا 1 ٹریلین کا 100 ارب کا جاری ہے الحمدللہ، اس میں ہم اس وقت تقریباً 39 ارب درود پاک اکٹھا کر چکے ہیں۔ تو آج صرف 1 مہینہ اور 5 دن ہوئے ہیں، اس میں سے 3 دن نکال دو تو 1 مہینہ 2 دن ابھی ہوئے ہیں الحمدللہ، 39 دن بھی نہیں ہوئے تو ہم اتنا درود پاک اکٹھا دنیا بھر سے کر لیا، اور لوگ اتنی محبت سے، بزرگ ہیں، بھائی ہیں، بہنیں، وہ کر رہے ہیں۔ آج میں پہلے آپ سے مانگنے لگا تھا کہ نیت کرو، لیکن میرا ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ نہیں، اتنا بڑا عمل بتا کے پھر بھی مانگ کے ہی لینا ہے، پہلے آزماؤ، اگر حق پاؤ تو پھر کملی چینل پہ آ کے 1.25 کروڑ کی نیت کرو، 2 کروڑ کی نیت کرو، 50 لاکھ کی نیت کرو، 10 لاکھ کی نیت کرو، جو اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کو اچھا لگے، آسان لگے، اس کی نیت کرو۔ اللہ والا تمہیں نہیں، یہ عمل تمہاری نسلوں کو رنگ دے گا۔ ایک بات، آخری بات، دوسری اور آخری بات، اب میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ یہ عمل جب کر لیا، اس عمل کے ساتھ دوسرے عمل کو نہیں کرنا، اگر کرتے ہیں تو وہ بند کر دینا ہے۔ اس عمل کے ساتھ صرف خضری عمل کرنا ہے، وہ کیونکہ حفاظت کا عمل ہے، جو نعمت، جو یہ توفیق آپ کو ملے گی، اگر کڑا نہیں دیں گے تو یہ درود پاک پڑھا نہیں جائے گا، تھوڑے دن بعد چھٹیاں آنی شروع ہو جائیں گی، ناغے ہونے شروع ہو جائیں گے، شیطان جو ہے وہ خلل ڈالے گا، اکتاہٹ ڈالے گا۔ تو جو خضری عمل ہے وہ کوئی عمل نہیں ہے، وہ حفاظت ہے۔ وہ اگر آپ یہ عمل نہیں بھی کر رہے تب بھی کر رہے ہیں، ہم نے بھی کر رہے ہیں، آپ نے بھی کرنا ہے، جتنے بھی ہمارے سننے والے دنیا بھر سے، وہ سب نے کرنا ہے۔ خضری عمل جو ہے آرزو چینل پہ ویڈیو اپلوڈڈ ہے، وہاں سے آپ سنیں کہ خضری عمل کیسے ہے، اس کو ہر نماز کے بعد پڑھتے رہنا ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ صرف 313 کا ہے، باقی سارا کھلا پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے اور آپ کملی چینل پہ آ کے اظہار کر دیں میں نے 1.25 لاکھ پڑھنا ہے، 1.25 کروڑ پڑھنا ہے، 10 لاکھ پڑھنا ہے، پھر یہ جو 313 ہے یہ بھی اس میں جمع ہوگا، جو سارا دن پڑھا یہ بھی اس میں جمع ہو جائے گا، وہ سارا ایک آپ کا پول بن جائے گا۔ بس آپ اتنا ہمیں بتا دیں گے کہ ہم نے اتنا پڑھنا ہے، وہ ہم اپنے ریکارڈ میں اٹھا کے لکھ لیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کہنے لگا تھا، میرے منہ سے یہ الفاظ نکلنے لگے تھے کہ اس عمل کی آپ کو بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے، بلکہ اب میں نے ان الفاظ کو روکا ہے۔ میں یہ کہنے لگا ہوں کہ میرا آپ بھی کرو اور سوشل میڈیا والے بھی یہ عمل ضرور کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔